السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی تفسیر کا دوسرا ویڈیو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبت، یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو خیال ہے ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک اچنبا ہے۔ یہاں پر ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف کس کو کہا جاتا ہے؟ کہف کے معنی ہیں غار کے۔ اصحاب کہف یعنی غار والے، یعنی وہ نوجوان جو غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے۔ اور والرقیم کہا جاتا ہے ایک تختی کو جس پر لکھا جائے، یعنی لکھی ہوئی تختی کو رقیم کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اصحاب الرقیم کیوں کہا گیا؟ تو مختلف اقوال اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے مرنے کے بعد اس جگہ وہاں پر تختی لگائی گئی ان کے ناموں کی، اسی لیے ان کو اصحاب رقیم کہا گیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جس غار میں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے اس کے نیچے ایک وادی تھی جس کا نام رقیم تھا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جس غار میں یہ تھے اور یہ غار جس پہاڑ میں تھا اس پہاڑ کا نام ہی رقیم ہے، اصحاب رقیم پڑ گیا اور اصحاب کہف بھی پڑ گیا۔ تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ نشانی اللہ رب العزت کے لیے کوئی بڑی نشانی نہیں تھی، حالانکہ اللہ رب العزت کے لیے بڑی بڑی نشانیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لایا۔ جو چیز وجود میں نہیں تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے آسمان بنایا، زمین بنایا، جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عجائبات میں سے یہ ہیں، آسمان بنایا، زمین بنایا، اور آسمان کو ایسے سنہرے انداز میں بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کہ ہم نے آسمان کو کیسے بنایا، تم غور تو کرو، کیف بنیناها، ہم نے اس کو کیسے بنایا، وزیناها، اور اس کو کیسے مزین کیا، کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، اور اس کے لیے ایک سوراخ بھی نہیں، حالانکہ ہزار سال سے آسمان ہمارے اوپر قائم دائم ہے، مگر اس میں آج تک نہ کسی پیوند کاری کی ضرورت پڑی، نہ اس میں کوئی چھید اور سوراخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عجائبات میں سے یہ چیزیں، یہ تو معمولی سی، مگر جو کفار اس وقت آئے تھے ان کے لیے عجیب بات تھی کہ جو اصحاب کہف والے ہیں، جو غار والے ہیں، ان کے لیے یہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ابى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اذ ابى الفتية إلى الكهف، تو یہ نوجوان إلى الكهف، غار کی طرف آئے۔ جو ہی آئے تو فوراً کہا، فقالوا، دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنك رحمة، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس معاملے میں تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اس میں بھلائی عطا فرما۔ یہ دعا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر اللہ رب العزت نے ان کے کان پر تھپکی دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کان پر تھپک کر سلا دیا، فی الکہف، غار میں سلا دیا، سنین عددا، چند سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا قبول ہوئی، اصل مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اس زمانے میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط تھا جو کہ مشرک تھا، کافر تھا۔ اس زمانے میں یہ لوگ توحید کے گنگنا رہے تھے،
تو اس بادشاہ نے ان کو پکڑنے کی سازش کی، اس بادشاہ نے ان کو بلایا، آگے تفصیل سے واقعہ آئے گا۔ تو یہ لوگ غار کی طرف رجوع ہوئے اور وہاں جا کر دعا کی، تو ان کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کی، اور جو ہی غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ جتنی مدت وہ ٹھہرے ہیں اس کو دونوں فریقوں میں سب سے زیادہ درست کون شمار کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر دیکھا کہ دونوں فریقوں میں کون سب سے زیادہ درست شمار کرنے والا ہے، کہ وہ کتنے دن اس غار میں تھے، کتنے دن وہ اس غار میں سوئے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہاں پر اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نحن نقص علیک، ہم آپ کو قصہ سنائیں گے، نبأہم بالحق، اور ان کا ٹھیک ٹھیک قصہ سنائیں گے، جس میں سچائی ہی سچائی ہوگی، ویسا قصہ سنائیں گے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، انہم فتیۃ، کہ وہ کچھ نوجوان تھے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے لگا ہے، فرماتا ہے انہم فتیۃ، کہ وہ کچھ نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے کے آئے تھے، وزدناہم ہدی، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان میں اور ان کی سوجھ بوجھ میں اور اضافہ فرمایا، یعنی ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا اور ان کے آخرت کی طرف نگاہیں لگا دی، اور ان کے ایمان پہاڑ جیسے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی طاقت سے دگنی طاقت عطا فرمائی۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلا کر کہا کہ بتاؤ تمہارا معبود کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا معبود ایک اللہ ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کے دلوں میں مضبوطی عطا کی، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی بادشاہ کے پاس جب آ کر کھڑے ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے ربنا، اے ہمارے رب، رب السماوات والارض، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم کہیں گے بھی تو بے عقل والی بات ہوگی، بے وقوفی والی بات ہوگی، اسی لیے ہم نہیں کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مضبوطی عطا کی اور ایمان پیوست کیا، ایسا پہاڑوں جیسا ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ یہ لوگ بس توحید کی دعوت ہی نہیں، یہ لوگ بس توحید کا اقرار ہی نہیں، بلکہ توحید کی وہاں پر بادشاہ کو دعوت بھی دی۔ تو بادشاہ، حالانکہ بادشاہ کے دربار میں جانے والا ہر وقت یہ سوچ سکتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا اور کچھ غلط بات کہوں گا یا بادشاہ کی منشا کے خلاف کچھ بات کہوں گا تو وہاں پر میری موت ہو سکتی ہے، مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، مجھے پھانسی دی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر بھی وہ لوگ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مضبوطی دی اور ان کے ایمان کو مضبوط کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہنے لگے کہ لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم کہیں گے بھی تو یہ ہماری بے عقلی والی بات ہوگی، بے وقوفی والی بات ہوگی۔ تو پھر بادشاہ ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو مہلت دی کہ قبل اس کے کہ تم لوگ سدھر جاؤ، وارننگ دے کر بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، جب تم نے ان سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں ان سے الگ ہو گئے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب غار میں پناہ لے لو،
فأووا इलल कहफी, गार में पनाह ले लो, युनशिर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफक़ा। तो युनशिर लकुम रब्बुकुम मिन रहमती, जब तुम गार में पनाह लोगे तो अल्लाह तुम्हारा रब यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल देगा और तुम्हारे मामलात को आसान कर देगा और उसमें भलाई अता कर देगा। तो ये लोग आपस में मशवरा किए, बादशाह ने उनको वार्निंग के साथ रवाना किया, तो ये लोग आपस में मशवरा किए कि अब हमें क्या करना है। तो उनके आपस में मशवरा ये हुआ कि हम किसी गार में जाकर पनाह लेंगे, वहाँ पर एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम ये बादशाह से भी छुटकारा पाएंगे और अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होगी। तो इन लोगों ने ये मशवरा करके फिर फ़ौरन उस गार में जाकर पनाह ले ली। तो इंशाअल्लाह आगे की तफसीर अगली वीडियो क्लिप में होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।